کرکٹ ورلڈ کپ کا 18واں میچ بنگلور کے چناسوامی اسٹیڈیم میں شاہین اور کینگروز آمنے سامنے۔ آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری، نائب کپتان شاداب خان ڈراپ، اسامہ میر پلینگ 11 کا حصہ۔ کپتان بابر اعظم میچ جیتنے کے لیے پر امید، کہا میچ کے لیے بھرپور ٹریننگ کی ہے۔ دونوں ٹیمز ٹورنامنٹ میں 3 میچز کھیل چکی، پاکستان 2 جبکہ آسٹریلیا صرف 1 میچ جیت سکا۔ شائقین کرکٹ گرین شرٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کل وطن واپسی کے لیے دبئی سے اڑان بھریں گے۔ شاندار استقبال کی تیاریاں، مینار پاکستان میں سٹیج تیار۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے قافلے رواں دواں، ٹرینیں پارٹی پچموں اور قائد کی تصاویر سے سجا دی گئیں۔ گلگت بلتستان سے سینکڑوں گاڑیوں کا قافلہ موٹر وے کے راستے لاہور کی طرف گامزن۔ مینار پاکستان جلسے کے لیے ٹریفک اور سیکورٹی پلان جاری۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نواز شریف کے خصوصی چارٹرڈ طیارے کو پاکستان میں لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ خصوصی طیارے کو اسلام آباد اور لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت دی گئی۔ دبئی سے نجی ایویشن کمپنی نے طیارے کی لینڈنگ کے لیے اجازت مانگی تھی۔ چین کے ساتھ تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا سنگ بنیاد اور علاقائی امن و ترقی کا ضامن ہے۔ نگراں وزیر اعظم کی سنکیوک ایغیور میں خود مختار علاقے کی پارٹی سیکریٹری سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے پر امید ہیں اور چینی قیادت کے ذاتی عزم کو سراہتے ہیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں روابط کو گہرا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انتخابات وقت پر ہوں گے، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی برطانوی ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کونسلر سے ملاقات میں گفتگو۔ پاک برطانیہ تعلقات، نفرت انگیز بیانیہ اور ڈس انفارمیشن کے خاتمے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ فلم اور ڈرامے کے شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت۔ آسٹریلیا نے بھی ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں را کے ملوث ہونے کی تصدیق کر دی۔ کینیڈا کی جانب سے لگائے گئے الزامات درست ہیں۔ کینیڈین حکومت نے تصدیق کے بعد بھارت کو قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کینیڈین شہری کے قتل پر بھارت کینیڈا تنازع کی وجہ نہیں بنتی۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس چیف مائک برجیس کا انٹرویو۔ آسٹریلیا میں سکھ شہریوں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ترک قونصل جنرل کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دو طرفہ سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ لاہور استنبول سسٹر سٹیز معاہدے کے تحت تعلقات کو مزید فروغ دینا وقت کی ضرورت قرار۔ دہشت گردی مشترکہ عالمی مسئلہ ہے، محسن نقوی کی گفتگو۔ نگران وزیر اعلیٰ کی میئر استنبول اور پولیس چیف کو دورہ لاہور کی دعوت۔ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی آئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ستمبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہو کر $80 لاکھ بھرا گیا۔ گزشتہ سال ستمبر میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $36 کروڑ تھا۔ انٹر بینک میں $81 مزید سستا ہو گیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ شراز احمد سے۔ شراز، اچھی صورتحال نظر آ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے آخری روز بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ اچھی اور مثبت خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کی جو خبر ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ گزشتہ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو خسارہ ہے وہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انفلوز کم ہونے کی وجہ سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو فرق ہے وہ مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کے اثرات ہمیں پاکستانی روپے پر بھی نظر آ رہے تھے۔ تاہم اسٹیٹ بینک کی جانب سے یہ نئے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ستمبر میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $80 لاکھ رہا تھا، جبکہ گزشتہ سال کے اسی عرصے میں یہ خسارہ $36 کروڑ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ کے مقابلے ستمبر میں یہ خسارہ جو ہے ہمارا $15.6 کروڑ کم ہوا ہے اور رواں سال جولائی سے ستمبر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $95 کروڑ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو اقدامات ہیں اسٹیٹ بینک کی جانب سے مثبت خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شراز احمد۔